بھٹی صاحب آپ اس میں روشنی ڈالیں. میں آپ کو کلپ سنوا رہا ہوں لاہور کالی فار وومن میں جو آج مریم صاحبہ نے بات کی ہے. یہ سوال پاکستان کی عوام کے ذہنوں میں لیجیٹیمیٹ آنا چاہیے کہ آج پھر وہ پیپلز پارٹی کو کہہ رہی ہیں انڈائریکٹلی کہ جی کرپشن کا بنایا ہوا پیسہ جو ہے جیب میں ڈالنا یہ کون سی عقل مندی. یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں دے رہی ہے, لیکن یہ اس سے بڑی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جو بر اعلان زرداری صاحب کے متعلق شہباز شریف صاحب نے کہا تھا. اور میں چاہوں گا بھٹی صاحب نیائی صاحب اس میں رائے ڈالیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کی یہ کنفیوژن دور ہو کہ جناب کیا صرف حکومت چلانے کے لیے پیپلز پارٹی ضروری ہے, خواہ وہ آپ اس کو کرپٹ سمجھتے ہیں. کیا کہا شہباز شریف صاحب نے وہ سنیں. بھٹی صاحب, نیائی صاحب, عابد شیر علی صاحب, پھر بات کریں گے. سنوائیں جی. بھٹی صاحب آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے یہ کس طرح یہ معاملہ چل رہا ہے سارا؟ دیکھیے کامران بھائی, اس کے دو حصے ہیں جو آپ کے سوال کا. پہلا حصہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور سندھ والے طنز فرما رہے تھے اور جو مریم نواز ان کا جواب دے رہی تھی. پہلے سندھ والوں سے میں حیران ہوں کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ نے اپنے 64 صفاتی منشور میں کہا تھا کہ ہم 300 یونٹ تک بجلی فری دیں گے, تنخواہیں ڈبل کریں گے, لاکھوں نوکریاں دیں گے, مفت تعلیم, مفت صحت, کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق, ہر 30 منٹ پر پرائمری سکول اور ہر گھنٹے پر مڈل سکول. کیا کر لیا آپ نے؟ کدھر گئے وہ بلاول بھٹو صاحب جو روز ہمیں تقریریں سناتے تھے, چینی اگتی ہے تو بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اور کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. تو وہ کدھر ہے منشور؟ وہ امپلیمنٹ کریں. اور اس سے آپ کو کیا لگے یہ جو پنجاب کر رہا ہے یا سندھ کے پی کر رہا ہے یا بلوچستان کر رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا, مریم نواز صاحبہ نے ایک 19 منٹ والد صاحب کو ساتھ بٹھایا, 19 منٹ کا انہوں نے خطاب تھی, پریس کانفرنس تھی یا جو تھا, تو انہوں نے ادھر سے پیسے اٹھا کے ادھر ڈالے اور کہا کہ 2 مہینے 14 روپے فی یونٹ اس میں ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ یہ دونوں بیٹھتے تو تب کہ اگر مفت بجلی پنجاب میں رک جاتی, بجلی چوری لائن لائسنس رک جاتے, یا بجلی جو ہے وہ بجلی گھروں سے انہوں نے کوئی کہتے کہ آج ہم نے ان کو نئے معاہدوں پر نجی بجلی گھروں کو راضی کر دیا. آپ کو نواز شریف تیسری بات بھائی جان, بیٹھنے پہ اعتراض ہے مریم نواز صاحبہ کے؟ نہیں, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ یہ کیا ہے, کہ مطلب کیا ریلیف ہوتا کیا ہے. یہ مثال کے طور پہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور آپ اس وقت کیا یہی ساری عمر ہم دیکھتے آئے, ادھر سے پیسے اٹھائے, یوٹیلٹی سٹور ادھر سے پیسے اٹھائے, پناہ گاہ ادھر سے پیسے اٹھائے, لنگر خانے ادھر سے پیسے اٹھائے, یعنی بھکاری بن گئے ہم تو ساری. اچھا اب آ جائیے اس پہ, آخری 1 منٹ آپ کا لوں گا کہ یہ تو آپ نے ایک چلایا نا کہ شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ وہ زر بابا ہیں اور کرپٹ ہیں. شہباز شریف صاحب نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ علی بابا 40 چور ہیں. شہباز شریف صاحب نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ چوکوں پہ لٹکاؤں گا اور سڑکوں پر گھسیٹوں گا. شہباز شریف صاحب نے تو یہ بھی فرمایا تھا مرسوں کام نہ کرسوں کراچی میں جا کر. اور مسلم لیگ والوں نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ زرداری صاحب آپ کی فیکٹریاں انڈے دیتی ہیں, بچے دیتی ہیں, کتنے کدھر. اور ادھر سے زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ نواز شریف گریٹر پنجاب بنانے والا مجیب الرحمان ہے. بلاول نے کہا شہباز شریف قاتل اللہ ہے اور اس سے میٹرو کا ہم حساب لیں گے. نون لیگ کا ووٹر سوال نہیں کرتا نون لیگ سے کہ آپ جن کو کرپٹ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ مل کے حکومت کر رہے ہیں؟ تو سر یہ جو ان کے اس الیکشن میں ان کو جو جھٹکا لگا ہے یہ کس وجہ سے لگا ہے؟ اسی وجہ سے لگا ہے کہ ایک بیانیہ کوئی نہیں. دوسرا, آپ جو ہمیں پہلے ایک دوسرے کے خلاف تھے اب مل کے حکومت بنا لیتے, اسی وجہ سے تو ووٹ نہیں ملے. پیپلز پارٹی تو بڑی عقل مندی سے آئینی عہدے لے گئی, بلوچستان اور سندھ لے گئی. جو مسلم لیگ کو آج کرائسس کا سامنا اسی وجہ سے ہے نا کہ آپ ہمیں بتاتے کیا تھے اور کر کیا رہے ہیں.